انسانی معاشرے کے اندر، انسانی سوسائٹی کے اندر، چونکہ انسان انسانوں سے مل کے وقت گزارتا ہے، تو جہاں اسے انسانوں سے فائدہ پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے، وہاں کئی دفعہ اسے اپنے ارد گرد والوں سے تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ دلوں میں سختیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جن سے کبھی کسی وقت ہمیں تکلیف پہنچی ہو، ہمارا دل ان کے بارے میں سخت ہو جاتا ہے۔ اور اب جس زمانے میں میں اور آپ ہیں، اس زمانے میں چونکہ شدت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو جو ہماری بات مان لے اس کے بارے میں دل نرم رہتا ہے، اور جو ہماری ہاں میں ہاں نہ ملائے اس کے بارے میں ہماری طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ اگر تو آپ نے کسی شخص کی بات سن لی، بات مان لی، تو آپ اخلاقی طور پر بڑے آدمی ہیں، اور اگر آپ نے اس کی بات ماننے سے کسی مجبوری سے، کسی وجہ سے انکار کر دیا، تو پھر آپ پر کئی قسم کے شکوے دلوں میں پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ ایک پورا ماحول بن گیا ہے جس نے طبیعتیں سخت کر دی ہیں۔ ایک جگہ پہ بسنے والے لوگ، ایک مقام پہ رہنے والے لوگ، جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں، وہ بھی اکٹھے رہتے بھی ہیں، لیکن دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش نہیں رکھتے۔ بڑا شروع میں ہی بیٹی کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ساس ہے، یہ کردار ہی شاید کوئی خوفناک ہے۔ وہ اکٹھے رہتے ہیں، ساس اور بہو، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے، لیکن ان کے دلوں میں گنجائش نہیں بنتی الا ماشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے۔ کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے تو اس شعبے میں ظاہر ہے اللہ نے تقسیم فرمائی ہے، کسی کو اللہ نے آفیسر لگایا ہے، کسی کو ماتحت کیا ہے۔ میرا ایک کلاس فیلو ہے، تو میں ان کے ایک دن گھر گیا تو وہ ریڑھی پہ، گدا گاڑی پہ کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی فوٹو کھنچوانی چاہیے، جو لوٹ کے نہیں کھاتے، محنت کر کے کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے والد جب میں گیا تو وہ کہنے لگے، وہ دیکھ تیرے نال دے کتنے پہنچ گئے ہیں، وہ فلاں تیرا کلاس فیلو ڈاکٹر ہو گیا ہے، فلاں انجینئر ہو گیا ہے، فلاں۔ تو جن لوگوں نے خوش رہنا ہے وہ ہر حال میں رہ لیتے ہیں۔ تو اپنے والد صاحب سے کہنے لگا، جی سارے انجدے ہی ہو جاندے، جنجدے اے ہو گئے نے، تے لوکاں دا سامان کنے ایک تو دوری جگہ تے پہنچانا سی، یہ بھی تو کسی نے کام کرنا تھا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، گھر چینج کرنا ہوتا ہے، تو کسی نے تو پہنچانا تھا نا، تو چلو میری ڈیوٹی لگ گئی۔ اب یہ اللہ کی تقسیم ہے، لیکن ماتحت کا دل اپنے افسر کے حق میں سخت ہے۔ آفیسر کا جو دل ہے ماتحت کے بارے میں یہ بن گیا کہ یہ کام چور ہوتا ہے، ڈیوٹی نہیں کرتے، بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہبی ماحول کے اندر ایک بزرگ کو میں نے ایک دفعہ دیکھا، تو میں بھی بڑی شدت سے، بہت سارے لوگ مجھے جو سنتے جانتے ہیں، میں نعت خوانوں کے بارے میں جو اصلاح مجھ سے ہو سکتی ہے بات کرتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ ایک دن زیادہ ہی سخت بات کر دی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نعت خوانی بندی کر دی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں نے نعتیں حضرت حسان بن ثابت سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تک یہ نعتیں لکھی ہیں، تو اسی لیے لکھی ہیں نا کہ پڑھی جائیں۔ تو ہم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، پر اس کے بارے میں اپنے رویے کو تلخ، ترش اور سخت نہیں کرنا، گنجائش رکھنی ہے۔ دلوں کی سختی روز بروز بڑھ رہی ہے، اور ہر محکمہ دوسرے کے بارے میں، ہر گروہ دوسرے کے بارے میں 2 4 5 باتیں یاد کرتا ہے، پھر سختی پیدا کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اتنی سونی مخلوق جو رب نے بنائی ہے، ہمیں اس پر پیار ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارا رویہ سخت ہو گیا ہے، ہماری طبیعت سخت ہو گئی ہے۔ ہمیں بہت سارے لوگ بھلے نہیں لگتے، کیوں کہ ہمارے مزاج کے نہیں۔ تو جب دل نرم ہوتے ہیں، جب دلوں میں گنجائش ہوتی ہے، جب دلوں کے اندر انسان رحم کے، کرم کے، یہ موضوع کیوں رکھا کہ آپ کا عنوان شب رحمت ہے نا، جب آپ کی طبیعت تھوڑی نرم ہوتی ہے
تو پھر آپ معاف کرنے کا بھی مزاج بناتے ہیں، پھر آپ کچھ لوگوں سے ان کی غلطیوں سمیت بھی پیار کر دیکھیں نا، دوسروں کی غلطیوں کا شک ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا پک ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے کی ایک نظر آ جائے تو گھین آنی شروع ہو جاتی ہے ہمیں، بھئی آپ اچھا اس کا تو شک ہے اور آپ کو اپنا تو پک ہے، تو دل سخت کر بیٹھتے ہم۔ قرآن حکیم نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی تو رب کریم نے فرمایا، یہ ذرا ترتیب دیکھیے قرآن حکیم کی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا کتنا فضل ہوا ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے ہیں۔ خدا نے نرم دل بنایا ہے آپ کو اپنے غلاموں کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج سخت دل ہوتے تو محبوب یہ غریب بکھر جاتے آپ کے پاس سے۔ حضور کے مزاج میں جو نرمی ہے، جو گنجائش ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کبھی مطالعہ کرو گے تو امت سے پیار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں سے پیار، نبی کریم علیہ السلام کا جانوروں سے پیار، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلاموں، کمزوروں، بیماروں، کمزور عورتوں سے پیار، یہ بھی آپ کو پورا پورا باب ملے گا۔ ادھر دیکھنا میری طرف، اور حضور کی سیرت میں پورا آپ کو باب ملے گا نبی پاک کا گناہگاروں سے پیار، گناہگاروں سے پیار، حضور کی ان سے محبت۔ میرے کریم نے تو فرمایا قیامت کے دن بھی جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے وہ میری شفاعت کی چادر کے نیچے ہوں گے۔ اور میرا امام نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، آپ کے دامن میں آ کے گنجائش پناہ لیں گے گناہگار کے، یہاں ہمیں پناہ ملے گی۔ تو جب آپ کی طبیعت تھوڑی سی نرم رہتی ہے، ایک تو غیبت سے کیوں منع کیا گیا تھا بھلا؟ جب آپ کسی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں تو پراپوگنڈا اثر انداز ہوتا ہے، وہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ یہ شروع میں بھابھی کے خلاف معاذ اللہ بھائی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے، بچے بیچارے سنتے رہتے ہیں چچا چچی یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی، پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، پھر والد صاحب کا ارادہ بن جاتا ہے کہ وہاں بچے کا رشتہ کر دیا جائے، پھر اس سے کہتے ہیں تو رشتہ کر لے، کہتا میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں کرنا، کہیں کر دو ان کے ہاں نہیں کرنا، بھائی کر لو بیٹا، وہ کہتے ہیں یہاں نہیں کرنا، اب وہ تعویذ لے رہے ہیں، دم کرا رہے ہیں، دعا کرا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں آپ نے پہلے ساری عمر تو انہیں پکا کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہی نہیں، آپ نے ذہن سازی کی ہے کہ وہ صحیح نہیں، اب آپ کہتے ہیں یہ ہم کچھ چیزوں میں اتنا فوکس کرتے ہیں، ذرا سا ہمارا اختلاف ہوا نہیں، ذرا سا، ذرا میرے پاس لوگ آتے ہیں، اب میں صبح 9 بجے کا گھر سے نکلا ہوں، رات کو کب جاؤں گا، 6 جگہ 7 جگہ، اور صبح میں نکلا تھا تو ٹیسٹ کے لیے خون دے کے نکلا تھا، طبیعت بہت عرصے سے خراب رہنے لگی، تو آپ دن میں 20 لوگوں کو ٹائم دے دیتے ہیں، ان کی طبیعت آپ کے حق میں نرم ہے، اور 2 دفعہ دے دیا، تیسرے کو آپ نے کر دیا انکار، تو وہ سیڑھیاں اترتے ہی کہہ جاتا ہے اوہو جی اسی ماڑے بندے جو ہوئے، وہ ایک سخت بات کر کے گزر جاتا ہے، طبیعت میں بٹھا لیتا ہے کہ جانے کیا وجہ تھی مجھے نہیں دیا۔ تھوڑی گنجائش پیدا کرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزاج میں، بس کافی ہو گیا جی، ذرا بات بھی سننے دیں، اللہ خوش رکھے، فوٹو کا ثواب تو کوئی نہیں، ہو گئی اللہ خیر کرے، آپ بات سنیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا طبیعت میں، میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، لوگوں کے لیے گنجائش رہتی تھی۔ 10 دن پورے حضور نے طائف میں قیام کیا ہے۔ میں یہاں آیا ہوں، صاحبزادہ صدیقی صاحب نے استقبال کرا، چائے پلائی، یہاں تک لائے، پیار ہوا، آپ لوگوں نے بڑی محبت کی، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا پیار چھلک رہا ہے میرے لیے، لیکن ذرا کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بگڑ جاتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب، جناب حد ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پروٹوکول کا۔ 10 دن حضور نے قیام فرمایا،
یہ بات سنو میری اور یاد رکھو، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا طائف میں، ایک نے بھی اپنا ڈرائنگ روم نہیں کھولا، بلکہ انہوں نے پتھر برسائے، روڑے برسائے۔ میں کہتا ہوں ذرا ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کا قلب اطہر ہے، یہ حضور کا دل نور ہے جس سے رحمت ہی رحمت چھلکتی ہے۔ حضرت عارشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کبھی کوئی تکلیف دیتا ہے؟ مہمان نوازی تو عرب کا مزاج ہے، ان لوگوں نے تو مہمان نوازی کیا کرنا تھی، روڑے مارے، پتھر مارے۔ حضور آپ اٹھائیں دست مبارک اور دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں۔ تو محبوب نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، کیا دعا کی؟ کہا اے اللہ یہ بے عقل ہیں، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، تو کرم کر انہیں ہدایت عطا فرما۔ او یار یہ تقریر ہے میں کر رہا ہوں، یہ مصنف نے کتاب میں لکھ دیا، آپ نے سن لیا، 2 منٹ دعا کرو نا دشمن کے لیے، کھولو نا کبھی ہاتھ کھلتے ہیں، کرو نا تجربہ، یہ کہہ دینا۔ اور ہمارے ملک میں جب سے سیاسی فرقہ واریت شروع ہوئی ہے، سیاسی فرقہ واریت اس نے تو تباہی کر دی، قوم کے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ اتنے کبھی میری ملت کے جوان برے نہیں تھے جتنا ان سیاستدانوں نے ان کے منہ میں گالی اور ان کے ہاتھ میں وہ قلم دیا ہے جو دوسرے کے بارے میں سخت جملے کہتا ہے۔ یہ قوم بڑی حسین قوم ہے، یہ تو داتا علی اجمیری کے وطن میں رہتے ہیں، یہ تو بابا فرید کا دیس ہے، یہ تو پیر مہر علی شاہ کا دیس ہے، تم نے اس قوم کا اخلاقی رویہ اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہ اتنے سخت جملوں سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عارشہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن قیام رہا، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور پتھر انہوں نے مارے، اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش ہے، یہ دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے عارشہ مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میں ان کے لیے پھر بھی تباہی کی دعا اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے امید ہے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھ جائیں گی۔ ہم تو 1 منٹ میں سخت ہیں، 2 ہی باتیں تو تھیں جو کسی نے ہماری نہیں سنی، اور ہمارے مزاج میں اتنی سختی آ گئی، اتنی تلخی آ گئی، اتنے ترش ہو گئے، اتنا رویہ، یعنی کبھی بندہ ہنس ہنس کے بھی تو کسی بات کو قبول کر لینا، کبھی بندہ کہہ لے یار پھر کیا ہے، کسی نے کہہ لیا ہے تو بھلا میری کیا کوئی حیثیت ہے، ہو گئی بات، کبھی ہو بھی جاتی ہے۔ ہماری طبیعت میں جو بے پناہ سختی آئی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ایک تو کائنات کے خوبصورت رنگوں کو ہم نے پھیکا پھیکا سا کر دیا ہے اپنی نظر میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ جن لوگوں سے محبت کے ساتھ ہم نے وقت گزار، جو ہمارے اپنے تھے، جو ہمارے پیارے تھے، جو ہمارے قریبی تھے، ان لوگوں سے ہم دور ہو گئے کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ گنجائش نہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت نہیں، ہمارے ہاں وہ انداز نہیں۔ زندگی بھر بھی لوگوں نے مخالفت کی۔ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے اکرمہ ہر میدان میں رہے، ہر میدان میں رہے، آخر دم تک لڑے، لیکن فتح مکہ پر جب وہ بھاگ گئے، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، یار بڑی ہو گئی تقریریں اور بڑی دفعہ ہم نے یہ باتیں سن لی، اب تھوڑا سا نا اس کو کشکول دل کھول کے بھی سنیں کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہم نے اس کو اپنانا ہے، عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ یہ ہمارا شعبہ ہے نا طریقت کا، طریقت کا شعبہ سراسر اپنی نفی کا نام ہے۔ طریقت کا معنی یہ تھا میں کوئی نہیں، میں گناہگار، میں چھوٹا۔ اب اللہ خیر کرے پیر کے صرف 2 القاب آپ کم کر دیں، زیادہ نہیں، صرف 2 لقب۔ یار میرا مطلب ہے یہ تو سراسر نفی ہے طریقت، میں ہوں ہی نہیں باقی سارے۔ کوئی پیر آپ کو ایسا ملتا ہو جو کہتا ہو میں گناہگار ہوں تو فلانے کا مرید ہو جا کے، کبھی ملتا ہو؟ الا ماشاء، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو روز اس بات کرتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ بچا ہے تو میں ہی نیک بچاؤں۔ ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دن موجود تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے بیعت ہونا ہے، بڑی دور سے جنوبی پنجاب سے۔ حضرت اندر تشریف لے گئے، اس علاقے کے 4-5 بزرگوں کے نام لکھ کے لائے، فرمانے لگے بے لیا ایڈی دور کتنے آئے کرے گا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، تیرے پاس ہیں، تیرا آنا جانا رہے گا۔
اس نے کہا جناب میں نے دیکھے ہیں پر میرا دل ہی یہاں لگا ہے، آپ مہربانی فرمائیں، کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو الیکشن لڑنے تھے، نہ جیبیں خالی کرانی تھی، نہ یہ بزنس تھا کہ چلو ہمارے گاہک زیادہ بن جائیں، مقصود یہ نہیں تھا، تو دلوں میں گنجائش رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ امت متحد تھی، قرب ہو جاتا تھا، کہیں نہ کہیں فضا بن جاتی تھی مل بیٹھنے کی۔ اب یہ صورت نہیں ہے، آپ غور کریں گے بات کو اور یاد رکھیں گے، جب ہم کسی کے لیے گنجائش پیدا، اکرمہ آخری دن تک لڑے، فتح مکہ کے موقع پر بھاگ گئے بیوی بچے چھوڑ کے، انہیں پتا تھا میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا لازمی طور پر ملے گی۔ ان کی بیوی حضور کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میرا شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی مہربانی ہو جائے۔ حضور نے مشورہ ہی نہیں کیا کسی سے، ورنہ صحابہ سے مشورہ فرماتے ہیں، فرمایا تو آ گئی ہے اسے لے آ، میں معاف کر دوں گا۔ خاتون نے شوہر سے رابطہ کیا، اس سے کہا کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا معافی ہو جائے گی، لیکن پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا۔ وہ کہنے لگا یہ ہو نہیں نہ سکتا، میرے جو جرم ہے، ان کی جو لسٹ ہے، ان کی جو فہرست ہے وہ طویل بڑی، میرے جیسے بندے کو معافی یہ کیسے ہوگا، ہو نہیں سکتا۔ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہہ رہی ہے، انہوں نے کہہ دیا، وہ حق اور سچ ہی کہتے ہیں، پر مجھے معافی، تیار ہوں کلمہ پڑھنے کو، پر وہ پیچھے سیاہ رات لمبی جرموں کی، مجھے بھی معافی ہو سکتی ہے۔ اب تھوڑا غور کریں، اکرمہ کی اہلیہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں مجھے اور معافی، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا اہل عرب کا طریقہ ہے، کوئی نشانی بھیجی جاتی ہے، کوئی نشانی امن کی بھیج دوں تو مان جائے گا؟ یا رسول اللہ ہاں، پھر تسلی ہو جائے گی، قربان جائیں۔ ان کے بارے میں جنہوں نے آخری دم تک مخالفت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتارا اور خاتون سے کہا جا اسے جا کے یہ علامت دکھا، اور اسے دکھا کے کہہ مدینے والے محبوب کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ او بھائی تو اپنا ہے، چچا تو اپنا ہے، ماموں تو اپنا ہے، پڑوسی تو اپنا ہے، گھر آ کے بیٹھ گیا ہے بھائی، گھر آ کے بیٹھ گئی ہے بھابھی، بچوں کو ساتھ لا۔ انہوں نے کہا ہے ہمیں یاد آتی ہیں اپنی غلطیاں، اور آج غریبی آ گئی ہے، تیری ضرورت بھی ہے، تیری حاجت بھی ہے، لیکن اتنے سخت دل ہو گئے ہم، باہر نہیں آتے۔ بھائی جان کہتے ہیں بیوی کو اس کو کہو جائے، کیوں؟ گنجائش نہیں ہے طبیعت میں، گنجائش نہیں ہے ہمارے مزاجوں میں۔ ایک جگہ پہ، میں ویسے مداخلت نہیں کرتا، اس کام سے باہر رہتا ہوں، ایک مسجد میں خطیب صاحب تھے اور 100 کے لگ بھگ بچے قرآن شریف پڑھتے تھے امام صاحب کے پاس۔ کہہ دیا جناب کمیٹی کے 4 لوگوں نے کہہ دیا نہیں رکھنا، کوئی ایسا شرعی مسئلہ نہیں، بس اختلاف رائے تھا، باتوں میں تلخی آ گئی تھوڑی سی۔ میں نے ان سے کہا یار آپ 4 بندے اپنی انا دیکھیں اور علاقے کے 100 سوا 100 بچے کا مستقبل دیکھیں، لیکن ہمیں انا عزیز ہے۔ وہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے، میری نہیں بنتی تو نہیں بنتی، ختم ہو گئی۔ ماں بدولت کی شان میں بے ادبی کر دی۔ دلوں میں تھوڑی گنجائش لائیں، تھوڑی محبت لائیں، تھوڑا پیار کرنا سیکھیں، تھوڑا رویہ درگزر والا بنائیں۔ کہیں کوئی معاملہ ایسا بھی ہو جاتی ہیں باتیں، انسانوں سے ہو جاتی ہیں، تلخ جملے نکل جاتے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے نکل جاتے ہیں، بڑے بڑے باشعور فہم و فراست والے لوگ سبت لسانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے رجوع کیا، بڑے بڑے لوگوں نے کہا نہیں یار یہ بات سخت ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور ہمیشہ غلطی بڑا آدمی مانتا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے بات ہو جاتی، لیکن ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ اڑ گئے، تیار نہیں ہے۔ یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میں کوئی مسٹیک کر دوں، ہو نہیں سکتا۔ اپنی طبیعت میں، اپنے دل میں، اپنے مزاج میں، اپنے لہجوں میں نرمی لائیں، پیار کریں۔ دیکھو بوڑھے والد کے بارے میں دوستوں میں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ابا جی سخت بڑے ہو گئے، سنتے نہیں اب، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا بڑھاپا بھی ہے، ساری زندگی کی محنت کی تھکاوٹ بھی ہے، بیماریوں کا زور بھی ہے، سوچوں کا ہجوم بھی ہے،
اس عمر میں اگر کبھی تلخی ہو بھی جاتی ہے تو والد تو میرے ہی ہیں نا، دادا تو میرے ہی ہیں نا، ان کو سکریب کا مال تھوڑا بنایا جائے گا؟ ان کے انداز میں، ان کے لہجوں میں اگر کبھی میرے ایک دن ایک استاد گرامی ہیں تو کسی جگہ انہوں نے مجھے آنے کو کہا، میری زندگی زیادہ مصروف ہو گئی، پہنچ نہیں سکا، ناراض ہو گئے، سخت سست تیز باتیں کر دی انہوں نے۔ میرے ایک دوست ساتھ تھے، وہ کہنے لگے بعد میں کہ جناب انہوں نے تو بڑی سخت بات کی ہے، بڑے سخت جملے کہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تو نے آج دیکھا ہے نا، جب مجھے کافی سارے لوگ جانتے ہیں، اس دن نہیں نا دیکھا جس دن ہم کتابیں لے کے ان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے فیض کی ضرورت ہنس ہنس کے پڑھایا تھا۔ اب یہ دو باتیں نہ برداشت کریں، حد ہو گئی ہے۔ کچھ نمک حلالی کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اصلا نال جے نیکی کریے اور نسلا تاک نہیں بول دے، تے بے اصلا نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے، وہ کوئی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ دو جملے جی میری بڑی شان ہے تو مجھے لوگوں میں بیچ میں کہہ دیا، کیا ہو گیا؟ کہہ دیا تو کہہ دیا، ہو گئی بات ختم، پھر کیا ہوا؟ وہ میں ابھی گھر نہیں پہنچا تھا تو ان کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگے پتر ہن میں بڈیرا ہو گیا، کئی باری مینوں سمجھ بھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا حضور تانوں نہیں لگی پر سانوں صحیح لگی، ساری ہماری غلطی ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ایک بابا جی عامل تھے تو ان کا شور بڑا ہوا کہ بابا بڑی باتیں بتاتا ہے، تو ہم ان کے پاس چلے گئے، ایسے پڑھتے تھے، چلے گئے پتہ کرنے کتنا کو عامل ہے، تو سب کو نا غصے سے ایک ہی بات کہتے تھے، وہ کار لڑتا رہے ہیں۔ اب ہوں کار تے کدی نہ کدی تے بندہ لاڑی پیندا ہے، یہ کو پوچھنے والی بات ہے۔ اماں سے بھی لڑائی ہو نہیں جاتی کہ گوبھی میں نے نہیں کھانی، یہ کیوں پکائی ہے، ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب پیر صاحب اس کو بھی شوق دبادی بنائیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ وہ میں بھی گیا تو مجھے کہنے لگے او تو کار لڑتا رہے ہیں، میں کہا جی میں کدے نہیں لڑیا، تو کہنے لگے بھی کدی ہو سکتا ہے بندہ لڑیا نہ ہوئے، تو میں نے کہا پوچھتے کیوں، وہ فراڈ لگائے ہوئے لوگوں کو اس طرح۔ پھر میں نے ان کو ایک بات بتائی، میں نے کہا میرے والد جلدی چلے گئے تھے تو کبھی جرت نہیں کی اماں سے لڑائی کرنے کی، ایک طے کر لیا جیسے اماں کہہ دے گی ویسے چپ کر کے کر لینا ہے، اور اس میں مزہ بڑا آیا، اس میں قرار بڑا آیا، سکون بڑا آیا۔ قرار ہوتا ہے جب آپ کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ میرے دوستو، دلوں کی نرمی، دلوں کا پیار، دلوں میں وسعت، دلوں میں گنجائش، وہ بولے حضرت سلطان باؤ اور کہنے لگے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگو تانے۔ وہ بڑی گنجائش ہے، وسیع دل بنائیں، طبیعت میں ہاں کوئی بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن میرے دوستو اپنوں کے لیے، پیاروں کے لیے